بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابتدا صبوغ سید کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ ہر سال ہمارے دروازوں پر دستک دیتا ہے اور ہماری زندگیوں میں ایک خوشگوار کیفیات لاتا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگوں کی اتباع کرے، کچھ ایسے لوگوں کی تقلید کرے جو ان کی زندگی میں ایک سرمایہ کی صورت میں پہلے سے موجود ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے قدموں پر چلے جو قدم اسے دنیا میں کامیابی کی طرف لے کر جائیں اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی کا مقدر ٹھہریں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا مطلوب انسان بن جائے، پیغمبر علیہ السلام کا مقصود انسان بن جائے، اور ہر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ بات چاہتا ہے کہ وہ ایسا انسان بنے کہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کے رسول کو پسند آ جائے۔ اور جب بھی یہ مہینہ ربیع الاول کا ہمارے ہاں آتا ہے تو ہم بہت خوشی مناتے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں۔ اور خوشی اور جشن کیوں نہ منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث کیا تو تمام انسانوں کو ایک خوشخبری دی اور کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہارے اندر اپنا رسول مبعوث کیا۔ اور وہ رسول ہماری زندگیوں میں جب اس کائنات میں آیا تو اس نے کیا کام کیا، کیا اسکیم آف اسٹڈی دی، کن کارناموں کو ہماری زندگیوں کے اندر لانے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ وہ اتنی اہم باتیں ہیں، وہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ 1400 سال گزر گئے۔ 1400 سالوں کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے جو نقش قدم ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو چلائے اور اپنے آپ کو بڑھائے۔ اور اقبال سہیل مرحوم نے کیا خوبصورت بات کہی کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ تو آج ہم چراغ حرم کی زندگی کی ان چیزوں پر اور ان معاملات پر گفتگو کریں گے جو آج اس دور میں 1450 سال بعد ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں، ہمیں ایک ایسا انسان بنا سکتی ہیں جو ملک کے لیے، قوم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک بہترین انسان ثابت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس پورے کرۂ ارض پر تمہارے لیے اگر کوئی وجود ہے جس کی تم تقلید کرو اور کامیابی کے دروازے تمہارے اوپر کھلتے جائیں تو وہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم اس نمونہ حیات کے بارے میں گفتگو کریں گے جس نے ہماری زندگیوں میں آ کر ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ 1400 سال بعد، صدیاں گزرنے کے بعد، اتنے معاملات سارے ہو جانے کے بعد آج بھی اگر کسی مسلمان کا دل دھڑکتا ہے وہ تو پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارک کے لیے دھڑکتا ہے۔ آج اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر طفیل احمد صاحب۔ ڈاکٹر طفیل احمد صاحب کی ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں اور وہ ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا شعبہ سیرت اس کے سربراہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ اور ہمارے پروگرام میں آج ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب ناصر فرید صاحب، بہت شکریہ۔ ان کا تعلق بھی ایک تعلیمی ادارے کے ساتھ ہے۔ لیکن ناظرین، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت جب لکھی گئی تو ایک نثر کی صورت میں اور ایک نظم کی صورت میں ہے۔ آج ہم نثر پر بھی بات کریں گے اور نظم پر بھی بات کریں گے کہ نثر میں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور نظم کی صورت میں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی جو نظم لکھی گئی اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ تمام چیزیں ایک طرف رہ گئیں، اس کو باقاعدہ عنوان دے دیا گیا، اس کو باقاعدہ ایک نام دے دیا گیا کہ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ عموماً ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے۔ آغاز کہاں سے کریں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کا؟ ابتدا کہاں سے کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب سید
سبوق صاحب، سبوق سید صاحب، آپ کا بھی اور پی ٹی وی کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر مجھے اپنی معروضات، اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تمہید بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایماندار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا ذریعہ رسالت معاب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ کیونکہ قرآن کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو۔ فاتبعونی رسالت معاب علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا ارشاد ہے، یہ فرمان ہے، یہ حکم ہے، فاتبعونی، اور الامر للوجوب ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ رسالت معاب علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع، پیروی اور اطاعت کرے، تاکہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو رسالت معاب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو بھی تعلق ہے وہ عشق و محبت کا تعلق ہے، وہ شیفتگی کا تعلق ہے، وہ آپ پہ مر مٹنے کا تعلق ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے تعلق ہے، اور آپ کی اس اسوہ حسنہ کو جس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، تو قرآن اور سیرت ملا کر جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جسے ہم اسلامی شریعت کہتے ہیں، یہ دونوں چیزوں سے عبارت ہے۔ تو پہلی ضرورت ہماری اللہ سے محبت کرنے کی، اور اللہ کی محبت کو اپنی طرف لوٹانے کی، اپنی طرف متوجہ کرنے کی جو بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ رسالت معاب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے یہ حکم نازل کیا کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محبت کا دروازہ تمہارے اوپر اس صورت میں کھلے گا جب تم اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جوڑ لو گے، اور جب یہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی سائل نے سوال کیا کہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اور جواب دینے والا اللہ نے کہا کہ پیغمبر کی اتباع کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے مطلوب انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنی پڑے گی۔ یعنی اسی آیت کی تشریح میں یا اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بخاری شریف میں یہ رسالت معاب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی معنوں میں مسلمان اور مومن کہلا ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کی تمام فکری نظام میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ وہ کیا خوبصورت کہا تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ جائے یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے میں کامل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ بالکل اس حدیث کی حتی اکون احب الیہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ یہ ٹرو ترجمہ ہے، بالکل صحیح ترجمانی ہے اس کی۔ تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنی زندگی کے جو بھی بڑے بڑے مقاصد طے کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی محبت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اللہ کی سے بخشش مانگنا ہے، اور پھر بخشش تلاش کرنا ہے۔ تو اس کے لیے رسالت معاب علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ کلید اول ہے، یہ پہلی چابی ہے، پہلی کنجی ہے جسے اپنا کر ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک تمہید تھی۔ بہت خوب۔ دوسری بات اب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسالت معاب علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اتنا اچھا سوال ہے کہ یہ تمام انسانوں کے مسائل کا اسی میں حل بھی پنہاں نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسالت معاب علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے، کنت نبیا وکان آدم بین الماء والطین، تو میں اس وقت بھی نبی تھا
جب آدم علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں آئی تھی، ان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اور پھر آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میری پیدائش نہ ہوتی تو یہ ارض و سما نہ ہوتے، یہ دنیا نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی ربوبیت کا اظہار نہ فرماتے۔ یہ سب اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیمات کو حرز جاں بنائیں اور اپنی زندگیوں میں انہیں اپنائیں، اور اپنی زندگیاں ان کے ارشادات اور اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ بن کر آئے، اور ان کا ہر عمل چاہے وہ بعثت سے پہلے ہے یا بعثت کے بعد ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس لیے رسالت مآب علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر بچپن، جوانی، تجارت، بکریاں چرانا، مکے میں زندگی بسر کرنا، اور تمام جو خرافات زندگی کی تھیں اس زمانے کی، ان تمام سے بچ کر ایک پاکیزہ اور مطہر اور طاہر زندگی بسر کرنا، یہ سب ہمارے لیے ایک نمونہ اور اسوہ ہے۔ اور ہمیں آغاز اپنے نبی علیہ السلام کی اس مبارک زندگی کے بچپن سے ہی کرنا چاہیے کہ جہاں سے آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اور آپ کے بارے میں یہ ایک حقیقت ہے، وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو والدین ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، اور ایک پاک نسل سے یہی نور دوسری پاک نسل میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کی جو شرافت ہے وہ کوئی کسی کی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ نے کسی کو دیکھ کر حاصل کی ہو یا کسی سے سیکھی ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ولادت سے پہلے ہی ودیعت کر رکھی تھی، اور آپ اس شرافت کے ساتھ اس دنیا میں آئے کہ جو آج بھی معیار ہے انسانیت کی بڑائی کا، انسانیت کی کامیابی کا، اور انسانیت کے وقار کا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم پس پشت ڈال سکیں، جس پر ہم عمل کرنے کی خواہش نہ کرتے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کتنی خوبصورت بات آپ نے کی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم مسلمان تو اپنے رسول کی تعریف کرتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ہمارے رسول ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ دشمن اور مخالف آپ کے رسول کی تعریف کرے اور تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا نا کہ آپ نعت پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، بڑی بات ہے، لیکن اصل نعت تو وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے مخالفین نے آپ کی شان میں کہی۔ اور میرا خیال اس نعت کے دو حرف آپ یہ دیکھیں کہ صادق اور امین، یہ مسلمانوں کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے، بالکل یہ مشرکین مکہ کا ٹائٹل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ذات مبارک ایسی ہے کہ ہم نے کبھی ان لبوں کے قریب سے جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، لبوں کے قریب سے کبھی گزرتے ہوئے نہیں سنا۔ اور آپ اتنے امانت دار ہیں کہ آپ کے نظریات سے، آپ کے عقائد سے اختلاف ہے ہمیں، لیکن آپ کی امانت داری پر کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا مخالف مطلب تعصب کی وجہ سے، یعنی وہ معاشرہ تعصب کا ایک بھرپور اظہار کرتا تھا، اس معاشرے میں ان کو صادق اور امین کا ٹائٹل ملا۔ میں آپ کی اس پہلی شروع والی بات سے ایک آگے بات کہنا چاہوں گا۔ جی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کو پتہ ہے شاعر رسول ہیں اور ثناء خوان رسول ہیں، ان کا ایک شعر ہے، ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں نے اپنے شعر سے یا اپنی نعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عظمت یا ثناء یا مدح بیان نہیں کی، بلکہ ان کا ذکر خیر اور ذکر پاک آنے کی وجہ سے میری نعت کو چار چاند لگ گئے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حسان بن ثابت کی روایت ہے، آپ تو وہ بیان کر رہے ہیں نا جو خلفائے راشدین کی روایت ہے، جو امہات المومنین کی روایت ہے، جو ہمارے بزرگان دین کی روایت ہے، آپ نے نثر کی صورت میں وہ بیان کی، تو میں کہہ رہا ہوں حسان بن ثابت کی روایت کو بھی یہاں پر ہم شامل کر لیں۔ تو ناصر فرید صاحب، بارگاہ رسالت مآب، بات تو وہی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اصل میں ان سے نعت کو کوئی مقام نہیں مل رہا، بلکہ اللہ کے رسول کی وجہ سے ان الفاظ کو مقام مل رہا ہے۔ تو کچھ پیغمبر علیہ السلام کی شان اقدس میں ہدیہ نعت۔ سائے میں تمہارے ہیں
قسمت یہ ہماری سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہیں۔ اللہ، واہ، بہت خوب۔ کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ نقشہ تیرا دلکش ہے، واہ، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے واری ہے۔ ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری، واہ، ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے بے شک، بے شک، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم سبحان اللہ، کرنا سبحان اللہ، آمین۔ یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ بہت شکریہ ناصر صاحب، اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ گو لاکھ برے ہیں لیکن گو لاکھ برے ہیں ہم برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، واہ، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری، یہ عرض ہماری ہے، واہ، بہت خوب۔ اس نعت میں جو گفتگو میں نے اور آپ نے کی تھی، اس کے تمام پہلو بھی آئے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ایک تمنا مسلمان کی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات سے ہو سکتی ہے، اس کا بھی اظہار ہوا۔ آپ دونوں حضرات اگر مجھے اجازت دیں تو ہم تھوڑی ایک بریک لے لیتے ہیں، اور ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو بڑی اہم ڈسکشن ہے وہ آپ کے ساتھ کریں گے۔
ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر ابتدا سبوغ سید کے ساتھ میں خوش آمدید۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہم نے نعت بھی سنی، اور جب انسان نعت سنتا ہے تو اس کی کیفیات بالکل عجیب سی ہو جاتی ہیں، اور سچی بات بتاؤں اس کے بعد گفتگو کرنے کا من نہیں چاہتا، بندہ کہتا ہے تھوڑی دیر خاموش ہو جائے اور ان کیفیات کے اندر چلا جائے کہ جو نعت سننے کے بعد انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے اتنا والہانہ عشق، اتنا والہانہ محبت یہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اور مسلمان میرا خیال یہ ہے کہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے نبی کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے نبی کی جو تعلیمات ہیں، اور جو آپ نے شروع میں کتنی خوبصورت ایک موتیوں کی لڑی آپ نے باندھ دی کہ قرآن کی آیات ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں، اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک سکون کی جو رم جھم ایک برسات ہے اس کے اندر ہم اپنے آپ کو فیل کر رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے لیے جان دے سکتے ہیں، اور بے شک اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں۔ وہ کیا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دے سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم سکون سے بیٹھے رہیں اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف کوئی آواز بلند ہو۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے معاشرے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی تو کہا تھا کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ راستے میں چلو تو دائیں طرف سے چلو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو برے لقب سے مت پکارو، اپنی معاشرت کو انتہائی خوبصورت بناؤ، والدین کا احترام کرو، بچوں پہ شفقت کرو۔ یہ جو اقدار پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں دے کر گئے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ اسوہ حسنہ ہے، ہم کیوں ان سے دور ہیں؟ بہت ہی عمدہ پہلو آپ نے شروع کیا اور چھیڑا۔ میں اس پہلو پر ایک نقطے پر بات کرنے سے پہلے آپ کی توجہ یا اپنے سامعین اور ناظرین کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ شاید ہم سے بات پوشیدہ ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر کس حد تک مسلمان عمل کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا معاشرے میں بالکل غیر جانبدار ہو کر جائیں اور آپ دیکھیں، پہلے آپ نے سب سے پہلے ملاوٹ کی بات کی تھی۔ اس وقت اگر آپ اسلام آباد کی بات کریں، راولپنڈی، لاہور کی بات کریں، تو لاکھوں کروڑوں انسان تجارت کرتے ہیں۔ صحیح۔ ان میں اگر آپ ایک سروے کروائیں، اور بہت سارے اداروں نے سروے اس طرح کے کیے ہیں کہ وہ اگر 1000 افراد سے رائے لی جائے اور ان کی تجارت کا جائزہ لیا جائے تو ان میں کتنے افراد ایسے ہیں جو ملاوٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان میں سے 900 سے زیادہ افراد ایسے ہیں جو بالکل ملاوٹ نہیں کرتے۔ اچھا۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی مسلمان معاشرے میں کوئی 90%، 80-85 سے 90% لوگ ایسے ہیں جو ملاوٹ نہیں کرتے، جو خیانت نہیں کرتے، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو برا کام نہیں کرتے، جس بھی برائی کی طرف ہم جائیں۔ صحیح، ٹھیک۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں ایک یہ سوچنے کا انداز ہو گیا ہے کہ ہم بہت منفی ہیں، حالانکہ ہم بہت مثبت ہیں۔ اچھا، بڑی حیرت انگیز بات کر رہے ہیں۔ میں معاشرے کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ ہر گھر کا بندہ اپنے پڑوسیوں کو 40 گھروں تک کہتے ہیں پڑوسی ہوتے ہیں، چلو آپ اپنے چاروں طرف 5 گھر دیکھیں، پھر ان کا جائزہ لیں کہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، کیا رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکار ہیں یا ان کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں۔ تو آپ کو جن گھروں کا آپ جائزہ لیں گے ان میں سے 80-85% گھر اور گھر کے افراد آپ کو رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے خود کیا ہے؟ جی، میں نے اپنے گرد و پیش میں جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، اور میں جس محلے میں رہتا ہوں، جس گلی میں رہتا ہوں، اس گلی میں 8 گھر ہیں جی کل۔ اچھا۔ 4 اس طرف ہیں، 4 اس طرف ہیں۔ اس کے بعد ایک طرف پارک ہے اور دوسری طرف ایک بڑی سڑک ہے، اور سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ ہر گھر میں لوگ پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، صحیح، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
کوئی فقیر اگر مانگنے والا آ جاتا ہے تو اس کی جو ہو سکتا ہے ان سے خدمت کرتے ہیں، جو ان کے خدمت گزار ہیں ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرتے ہیں، جو خود کھاتے ہیں وہی خود انہیں کھلاتے ہیں۔ علی ھذا القیاس جو جن سماجی برائیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ معاشرے میں ہیں، اگر وہ معاشرے میں موجود نہیں ہوں گی تو ہمیں خیر کی قدر نہیں ہوگی۔ لیکن جس تناسب سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کرپٹ ہو گیا ہے، ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے، یہ ایک نسبتی بات ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو ہمیں دوبارہ سے جانچنا چاہیے اور اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کس طرح کیا جا رہا ہے۔ آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، میں کیونکہ میری عمر ذرا زیادہ ہو گئی ہے تو میں کافی عرصے سے مسجد کا مشاہدہ کرتا ہوں، اب جس انداز سے اور جس تعداد میں نوجوان مسجد میں آتے ہیں یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہمیں اپنے گرد و پیش کے بچوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کی مزید ضرورت ہے کہ وہ بھی مسجد میں آئیں اور مسجد سے اپنا رابطہ قائم کریں۔ جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو ان کے بے شمار سوالات ہوتے ہیں جو وہ ہمارے علماء سے، ہمارے خطباء سے پوچھتے ہیں اور ہمارے مشائخ سے معلوم کرتے ہیں، تو یہ ہماری ممبر اور محراب کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس نسل کو صحیح معنوں میں تعلیم دیں، صحیح معنوں میں اس کی تربیت کریں اور انہیں اسلام کے قریب لائیں۔ آپ کسی ایسے بندے سے جو باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، رسالت مآب علیہ السلام کی عزت کا اور حرمت کا ذکر کریں اور اسے اگر اس کے علم میں یہ بات آئے کہ فلاں شخص نے خدا نخواستہ آپ کی عزت کا پورا پاس نہیں کیا تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ رسالت مآب علیہ السلام کی محبت، الفت، عشق اور پیار مسلمانوں کے دلوں میں رچا بسا ہوا ہے، یہ ان کی زندگیوں میں اسی طرح دوڑتا ہے جیسے ہماری زندگیوں میں، ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ تو اس لیے اس جذبے کو ہم نہ صرف پروان ہمیں مزید چڑھانا ہے بلکہ جن لوگوں کے ذہنوں میں کوئی غلط فہمیاں کسی بھی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں، وہ معاشرتی زندگی سے پیدا ہو گئی ہیں یا غلط ماحول سے پیدا ہو گئی ہیں یا جو آج کل ایک نیا سوشل میڈیا چل پڑا ہے جس پہ فیک خبروں کی بھی ایک برمار ہوتی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے جو غلط فہمیاں یا رسالت مآب علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے بارے میں لوگ تھوڑے غافل ہوتے جا رہے ہیں، انہیں پھر سے تیار کرنا ہے اور انہیں پھر اس ڈگر پر اور اس راستے پر گامزن کرنا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا راستہ ہے، جو تابعین کا، تبع تابعین کا، مشائخ کا، علماء کا اور ہمارے اولیاء اور صوفیاء کرام کا راستہ ہے۔ اس راستے پر ہمیں اپنی نسل کو لانا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنائیں، آپ کی اتباع کریں اور آپ کی تعلیمات کو اپنے لیے حرز جاں بنائیں۔ اور یہ جو اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے ٹی وی چینل سے، ہمارے اخبارات میں اور ہمارے ممبر و محراب سے، تمام جگہوں سے جب یہ بیان ہوں گی تو اس کے نتیجہ ایسا نکلے گا کہ ہم وہ معاشرہ قائم کر سکیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے بہت حیران کیا آج، میں حقیقت آپ کو بتاؤں، اس حیرانی کو آپ تھوڑا سا اپنے گرد و پیش میں دیکھیں۔ نہیں بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے تو میرے دماغ میں اخبارات، ٹی وی چینل اور وہ ساری چیزیں جو لوگوں کا ذہن بناتی ہیں وہ دوڑ رہی تھیں، کیونکہ ہم نیوز روم کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، ہم ٹی وی چینلز پر خبریں دیکھتے ہیں، ہم ریڈیو پر خبریں سنتے ہیں، ہم اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں، تو خبر اصل میں وہی ہوتی ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہو۔ یعنی کبھی بھی یہ خبر نہیں آئے گی کہ فلاں گلی کا جو گوالا ہے وہ صاف اور اچھا اور بہترین بغیر ملاوٹ کے دودھ دیتا ہے، تو خبر ہمیشہ وہی آتی ہے جو روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ اسی طرح موٹر وے پہ گاڑیاں ٹھیک جا رہی ہیں تو یہ خبر نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ حادثہ ہو گیا تب خبر ہے۔ تو ایک گاڑی نے کچھ ایسی ٹریفک کی خلاف ورزی کر لی ہے تو یہ خبر ہے۔ یہ خبر حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی، مسلمانوں کی زندگی، خاص طور سے جو اب بڑی نسل ہو گئی ہے، اس نے اپنی اگلی نسل کو اپنی امانت منتقل کی ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر والد نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ مسجد میں اسے توفیق ہوتی ہے جا کر پڑھنے کی یا گھر میں وہ ادا کرتے ہیں، تو ان کے بچے، ان کی بچیاں ان کو دیکھ کر والدین کو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست بات کر رہے ہیں۔ اصل میں جب آپ نے یہ بڑی بات کی نا تو میں سوچنا شروع ہو گیا کہ میرے جو پڑوسی ہیں
وہ کیسے ہیں؟ آپ یقین مانیں کہ آپ نے بات کی تو میں نے ابھی یہ سوچنا شروع کر دیا. تو میں نے دیکھا ہمارے بالکل جہاں پر میں رہتا ہوں اسلام آباد میں، ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں، پورا رمضان وہ بے شمار لوگوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھجواتے رہے. ماشاءاللہ. محرم کے مہینے میں وہ لوگوں کے ہاں چیزیں بھجواتے رہے. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پورا ربیع الاول وہ غریب لوگوں کے لیے صدقہ خیرات یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرتے رہے. اچھا پھر اسی جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں کئی لوگ اور ہیں کہ جو بہت ہی زبردست طریقے سے اپنی جو زندگیاں اسے گزار رہے ہیں. تو کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ میں ہمیشہ اپنا ذہن جو بناتا تھا وہ ٹی وی چینل سے اور نیوز روم سے بناتا، اور نیوز روم اور ٹی وی چینل پر جو خبریں آتی ہیں وہ زیادہ وہی ہوتی ہیں کہ جو ڈسٹرکشن کی طرف ہوتی ہیں. نیگیٹو ہوتی اور زیادہ بات یہ ہے کہ وہ آپ نے فیک نیوز کی بات بھی کی اور مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے اس کے حوالے سے بات کی. تو ہم سب لوگوں نے اپنا جو ذہن بنایا ہے وہ خبروں سے بنایا، اور خبر ہمیشہ وہ ہوتی ہے، وہ خبر کی تعریف بھی کی جاتی ہے نا کہ کتا انسان کو کاٹے تو یہ خبر نہیں ہے، انسان کتے کو کاٹے تو یہ خبر ہے. میں سبوق صاحب آپ کی توجہ ایک اور بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں. صحیح. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہمارے لیے دو چیزیں انتہائی محترم اور مشعل راہ ہیں، قرآن حکیم اور رسالت مآب علیہ السلام کی سنت مبارکہ یا اسوہ حسنہ. ہمارے یہاں معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں یا مسلمانوں کے معاشرے میں کچھ فکری اختلافات ہم اسے کہہ سکتے ہیں یا فکری تنوع کہہ سکتے ہیں. صحیح، بالکل ڈائیورسٹی ہے. ڈائیورسٹی ہے، اس کو ہم ڈسٹینس یا ڈفرینس نہیں کہہ سکتے بلکہ ڈائیورسٹی کہہ سکتے ہیں. تو میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں بسنے والے 4-5 جو بڑے بڑے مسالک ہیں ان کے مشترکات اور مختلفات کی بات کریں تو آپ کو مشترکات زیادہ نظر آئیں گے، مختلفات انتہائی کم ہیں. بالکل کم ہے. اور ہم پرموٹ کرتے ہیں مختلفات کو اور اس کی وجہ سے ہم ڈپارٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے رسالت مآب علیہ السلام. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، ایک بات ہے نا کہ جب ہم مختلفات کو پروموٹ کرتے ہیں تو ریٹنگ آتی ہے نا. جی بالکل، لوگ زیادہ دیکھتے ہیں پروگرام، اور ریٹنگ کی وجہ سے. ہم نہیں دکھانا چاہتے میرا پروگرام کوئی بھی نہ دیکھے نہیں، لیکن نہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ خطیب جب اختلافی چیزوں کو بیان کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے زیادہ آتے ہیں ٹی وی چینل. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کی تعلیم اور تربیت، اور یہ جو ہم نے ابتدا شروع کی، یہ پروگرام ابتدا جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو یہ بتا سکیں کہ ڈسٹرکشن کی طرف مت جائیں، کنسٹرکشن کی طرف آئیں، اور تعمیر کی طرف آئیں، تخریب کی طرف نہ جائیں، اور نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کر پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. اور ہماری سوسائٹی میں اتنی مثبت چیزیں ہیں. آپ یہ بیان کرتے ڈاکٹر صاحب، مجھے تو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہم کبھی اس طرف کیوں نہیں گئے. آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے کہ جس میں سب سے بڑی رضاکارانہ طور پر فری ایمبولینس سروس چل رہی ہے. بالکل چل رہی ہے، عوام کے پیسوں سے. اتنی بڑی تعداد میں خیر کے کام ہو رہے ہیں، ساری چیزیں، اور ہم بدقسمتی کے ساتھ اپنی سکرین کو پر ان کے دکھانے سے محروم ہیں. شاید یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ پاکستان میں انفاق فی سبیل اللہ کا جو نظام بہت ہے زیادہ وہ بے انتہا ہے، اور اس کو اگر آپ کبھی شمار نہیں کر سکتے. میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ اگر آپ صرف صدقہ فطر جمع کر کے اس کو پاورٹی کی ایلیویشن کے لیے یعنی غربت ختم کرنے کے لیے لگانا چاہیں تو وہ ایک بہت بڑی رقم آپ کے پاس ہوگی، اور بہت معاشرے کے بہت بڑے حصے کو آپ اس سے ضروریات زندگی فراہم کر سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی آپ نے بات کہی. لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں انفاق فی سبیل اللہ ہے لیکن سسٹم نہیں ہے، جو نظام بننا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے پروگرام کریں گے تو نظام بھی قائم ہوں گے. آغاز ہوا ہے، میں اس کی ایک بات کہنا چاہوں گا. ٹھیک ہے وہ بڑا کمزور آغاز ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پروگرام اب عوام کی فلاح و بہبود کے شروع ہوئے ہیں ان میں شیلٹر کا سسٹم ہو، وہ ہے احساس پروگرام، جو ہے احساس پروگرام ہو یا لنگر کا سسٹم ہو، یہ آغاز ہے. یہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے یہ نظام اتنا بڑا پھل پھول جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہاں کوئی وہ معاشرہ جیسے مغرب میں کہا جاتا ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون پر عمل کرتے ہوئے کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ نظام جو ابھی شیلٹر کا نظام ہے یا احساس پروگرام ہے یا یہ ایک جو ہے کھانا کھلانے کا نظام شروع ہوا ہے، ایک ایسی ریاست کا قیام، یہ آغاز ایسا ہوا ہے کہ جس سے ہم آگے بڑھا کر ترقی دے کر اس کو
پورے ملک تک پھیلا سکتے ہیں اور ملک کی جو ضروریات ہیں اس کی کفالت کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سیلانی ویلفیئر کا کام ہے، عیدی کا کام ہے، اور پھر الخدمت فاؤنڈیشن بھی کام کر رہی ہے، عیدی کا جو سلسلہ ہے، جی ہاں، عیدی کا جو سلسلہ ہے، اتنے بڑے پروگرام پاکستان میں، یہ کھربوں روپوں کے پروجیکٹ ہیں جو ہو رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور آپ اتنی زبردست بات کر رہے ہیں، اور کیونکہ میرا تو بڑا دل ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب ہم سیرت کو اپنے معاشرے کے اندر لے کر چلتے ہیں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں لے کر اس کو لے کے چلتے ہیں، لیکن میں آخر میں آپ سے صرف یہ درخواست کروں گا، کوئی 3 کتابیں ریکمینڈ کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 دن ہیں، اور میں اپنے نوجوانوں سے اور اپنے جو آڈینس ہیں ان سب سے یہ درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی اس مہینے میں یہ مطالعہ ضرور کریں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا، اور وہ زندگی آپ کی زندگی کے رنگ کتنے خوبصورت اور حسین بناتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی 3 کتابیں ریکمینڈ کریں۔ دیکھیے جی، ایک جو شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النبی، اس سے تو کسی کو مفر ہی نہیں ہے، وہ تو سب کو پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح آج ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا صبح ہی، اس کا نام انسان کامل ہے، وہ 1 جلدی کتاب ہے، اور اس میں رسالت مآب علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں، اس کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور ضیاء النبی ایک کتاب ہے کئی جلدوں میں، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اس وقت ہمیں مختصر کوئی کتاب ریکمینڈ کریں، آپ نے تو انسان کامل کی۔ ہاں جی، انسان یہ ہمارے لوگ اتنی جلدوں والی کتاب میں بہت کم پڑھتے ہیں، تعارف ان کا ضرور ہونا چاہیے۔ نہیں، چھوٹی کتابیں آپ پڑھیں، جو ختم نبوت پہ کتابیں آئی ہیں وہ پڑھیں۔ پھر اب ایک چیز نکلی ہے، پہلے ہم احکام القرآن کی بات کرتے تھے، اب احکام الحدیث کی بات کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں نماز کو بیان کرتی ہیں، روزے کے رکھنے کا طریقہ بیان کرتی ہیں، جو احکام الحدیث پر کتابیں بہت بڑی تعداد میں آئی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ بالکل آپ کو پڑھنا چاہیے، جو بچوں کے لیے سیرت لکھی جا رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے ساتھ ایک اور اس بات کا اسی پلیٹ فارم سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ ہم صرف جو کتب احادیث ہیں جو عام لوگوں کے لیے، ایک تو یہ ہے نا کہ فقہی معاملات ہیں، حکمرانوں کے لیے معاملات ہیں، عام شہریوں کے لیے، تو اس پر میں آپ کے ساتھ ایک پورا پروگرام کروں گا، اور ہم کریں گے۔ پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی سے ختم ہو۔ ناصر فرید صاحب، کوئی کلام ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے؟ ریڈیو کا ٹچ بھی آ جاتا ہے نا کبھی کبھار۔ جی بسم اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے سبحان اللہ بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے،
صرف اللہ ان سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔